نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو اس ماہ مقدس میں نواسۂ رسول اور لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کی قربانی کا یہ مہینہ ہے. آپ رائے خدا میں بڑے مظلومانہ طریقے سے جو ہے وہ شہید ہوئے. آپ نواسۂ رسول ہیں اور اہل بیت میں شامل ہیں. تو اس درس میں اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے، عین اسلام ہے، مسلمان ہونے کی دلیل، نشانی اور علامت ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت بھی مومن و مسلمان ہونے کی قوی اور نشانی اور علامت ہے. قوی نشانی اور علامت ہے. اس وقت تک کوئی شخص جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں جو ہے حب اہل بیت نہ ہو. اور حب اہل بیت واضح ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نسبتیں ہیں، یہ تعلق ہے اس ہستی کے ساتھ جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نسبتیں بھی ہیں، تعلق بھی ہے، اور اس کے علاوہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اور ہزاروں کی تعداد میں، صحابہ کرام کے ہزاروں کی تعداد تھی، وہ صحابہ جو انبیاء کے بعد جو ہے اس زمین پر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، جن کی بدولت اسلام کا بول بالا ہوا، ان کے سامنے انہیں خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت جو ہے بیان کی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے میں اس حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حسین بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، تو آپ نے جو ہے بہت زیادہ خیر بھلائی جو ہے جمع کی ہے. نبی وسلم کی صحبت کا فیض ہے. آپ کے ارشادات سنے، آپ کی پیچھے نمازیں ادا کی، آپ کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، بہت زیادہ آپ کے ارشادات سنے ہیں کیونکہ آپ نے جہاد میں بھی شامل ہوا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، بہت ساری ان خوبیوں کا جو ہے تذکرہ کیا، ان خیر کثیر کا تذکرہ کیا جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا. واضح ہے دیگر صحابہ کرام کو بھی حاصل ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ بھی سنا دیں. آپ سے جو فیض حاصل کیا ہے اسی فیض میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کر دیں تاکہ ہم بھی اس کی برکات جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو آپ نے کہا بھتیجے، واضح ہے میں نے یہ بات ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ خیر حاصل کی ہے، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں اور کچھ جو ہے وہ بھول گئی ہیں. تو سنیں جو کچھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، لیکن جتنا میں بتا دوں اتنا سننا ہے، زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالنا کیونکہ بڑھاپا آ چکا ہے. تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے مقام خم جو ہے نا، خم پر جو ہے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ جو ہے ارشاد فرمایا. یہ وہ مقام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے موجود ہے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، جیسا کہ آپ وسلم کا طریقہ تھا. بہت ساری آپ نے چیزیں ارشاد فرمائی، بعض نصیحت کی، صحابہ کرام کو جو ہے بتایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. فرمایا لوگوں قریب ہے کہ میرے پاس جو ہے اللہ کا کوئی نمائندہ ہے، پیغام لے کر کے آئے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے بلا لے اس دنیا سے،
تو واضح ہے جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. میں بھی انسان ہوں, ہمیشہ میں نے دنیا میں نہیں رہنا, ہمیشہ رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ, میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جسے حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے. دو چیزیں میں تمہارے لیے جو ہے وہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. فرمایا وَأَوَّلُهُمَا کتاب اللہ فِي الْهُدَى وَالنُّورِ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. فرمایا کہ ان میں سے ایک کیا ہے, پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ جو ہے یہ ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے. ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو جو ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے, اس کے اندر جو موجود احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے, کسی حکم کو جو ہے ترک نہیں کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, اپنے معاملات میں جو کچھ بھی ہے. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ, خود نبی علیہ السلام نے بار بار زیادہ جو ہے زور لگایا, ترغیب دی اور صحابہ کرام کو جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کو جو ہے بیان کیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي, دوسری چیز جو میں تمہارے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں. وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي, فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے بار بار تنبیہ کر رہا ہوں یہ اپنے اہل بیت کے بارے میں. بار بار جو ہے بار آپ سلام نے اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. گویا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے, ان کی عزت کرنی ہے, ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان کی تعلیمات کو جو اپنانا, ان سے محبت کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شان میں کوئی کمی کریں, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے. فرمایا انہیں بھی اہمیت دینے. قرآن مجید کے بعد اہل بیت کا تذکرہ کرنا جو ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کا مقام جو ہے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ مقام مرتبہ ہے. کیونکہ قرآن کے بعد جیسے قرآن جو ہے ہدایت ہے, اسی طرح جو ہے اہل بیت بھی ہدایت ہیں. جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے, ان کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. جیسا کہ قرآن پر چلنے والا, قرآن کو جو ہے اپنے لیے ہدایت بنانے والا جو ہے صراط مستقیم کو پا لیتا ہے, اسی طرح اہل بیت کے طریقے پر چلنے والا بھی جو ہے وہ بھی ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی تیار کرنے کا حکم جو اللہ کی طرف سے, جس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا, ورنہ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے, سارے کے سارے جو ہے غرق ہو جائیں گے. تو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اللہ کے عذاب سے بچ گیا, غرق ہونے سے بچ گیا. اور میں اسی طرح جو شخص میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں جو ہے ہلاکت سے بچ جاتا ہے, دنیا میں بھی نقصان سے بچ جاتا ہے اور اخروی نقصان سے بچ, یعنی گویا کہ اسے دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے اور روحانی فائدہ بھی ملتا ہے. دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ عزت کی, خوشحالی کی, کامیابی و کامرانی کی زندگی گزارتا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی عذاب جو ہے, آخرت سے عذاب دوزخ سے جو ہے معفو ہو جاتا ہے اور جنتی جو ہے وہ قرار پاتا ہے. تو یہاں بھی یہی فرمایا, لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت جو ہے وہ کی جائے. تو حسین بن ثورہ جو ہے پوچھتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ومن اہل بیت ہی یا زید, اہل بیت کون ہیں؟ علیہ نساء من اہل بیت ہی, کیا آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو کہا یقیناً نساء من اہل بیت ہی. حضرت زید بن ارقم جو حدیث کے راوی ہیں, جو واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. فرمایا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں, لیکن فرمایا ولیکن اہل بیت ہی, یا ولیکن اہل بیت ہی من حرم صدقہ بعدہ, فرمایا لیکن اہل بیت میں وہ شامل ہیں جن پر صدقہ جو ہے وہ کیا ہے, حرام ہے. تو وہ کون ہیں؟ فرمایا آل علی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں, آل عقیل ہے ان کی اولاد ہے, اسی طرح آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں. یہ اہل بیت ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن پر جو ہے صدقات جو ہیں وہ حرام ہیں, یعنی زکوٰۃ کی صورت میں یا صدقات واجبہ کی صورت میں. اس کے علاوہ جو ہے اہل بیت میں ازواج مطہرات کیسے شامل ہیں؟ سورہ نساء ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے ان کا تذکرہ کیا ہے. 21ویں پارے سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ہے سورہ نساء میں
اس سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، یا نساء النبی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورت میں ارشاد فرما رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے ان کا تذکرہ ہے، باقاعدگی سے جو ہے فرمایا یا نساء النبی، لستن قاد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کریمہ جو ہے وہاں ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقی فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، سارا جو ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، یہ سارے احکام بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں جو ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں جو ہے پاک کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَتِ، تو وہاں جو ہے اس سے پہلے جو ہے ازواج مطہرات کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی کے تحت جو ہے تفسیر امام راضی کی جو تفسیر ہے تفسیر کبیر میں بھی ہے، اور میرے پاس اس وقت جو ہے تفسیر منیر جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ تفسیر منیر میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اہل بیت میں جو ہے کون کون جو ہے وہ شامل ہیں، تو فرمایا وہ اہل بیت نبوی ہم نساء و قرابتہ من عباس و امامہ و امامہ منہم قال راضی والاولا ان یقال، امام راضی جو ہے مختلف اقوال جو ہے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر صحیح قول یہی ہے کہ ہم و اولادہ و ازواجہ والحسن والحسین وعلی منہم لانہ کان من اہل بیتہ بسبب معاشرتہ بنت النبی و ملازمتہ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واضح فرمایا کہ اس میں جو ہے سب شامل ہیں، آپ کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بیٹے، آپ کی اولاد، اور امام حسن امام حسین اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی علامہ قرطبی کے حوالے سے بھی لکھا تفسیر احکام القرآن قرطبی بھی فرماتے ہیں والذی یظہر من الآیۃ انہا عامۃ فی جمیع اہل البیت من الازواج وغیرہ، فرماتے ہیں کہ جو آیت سے جو بات ثابت ہوتی ہے، جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام کو جو ہے شامل ہے، اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ تو الخص بتانا یہ ہے کہ یہ کوئی محدود نہیں ہے کہ صرف جو ہے حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن امام حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اولاد مراد ہے، نہیں، بلکہ یہ حکم جو ہے وہ عام ہے۔ قرآن میں جو ہے ازواج مطہرات بھی شامل ہے، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے مخصوص جو اس آیت کا شان نزول بھی ہے، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ تو صحیح حکم یہی ہے کہ دونوں جو ہے وہ شامل ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی باقاعدگی سے شامل ہیں، بلکہ وہ تو اولا ہیں کیونکہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ کی اولاد بھی امام حسن امام حسین جو نواسے ہیں، حضرت علی بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے جو اس میں شامل ہیں۔ آگے چل کر کے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔